السلام علیکم. اور میں سب سے پہلے اپنا تعارف کروانا چاہوں گا. کچھ لوگ تو مجھے جانتے ہیں، باقی جو لوگ مجھے نہیں جانتے میں ان کو بتانا چاہوں گا. میرا نام زارون اکرام ہے، اور پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ایک چھوٹے سے شہر میاں والی سے میرا تعلق ہے. تو آج میں ایک آپ بیتی آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، جو پچھلے کچھ دن پہلے میرے ساتھ مجھے ایک ایکسپیرینس ہوا جو کہ میرے لیے بالکل ہی عجیب تھا. تو بات تھوڑی سی لمبی ہے، میں اس کو سٹارٹ لوں گا کہ پارٹیشن کے ٹائم سے. تو بات میں سٹارٹ کرتا ہوں. میری جو بیسیکلی فیملی ہے وہ مائگریٹڈ فیملی ہے. بیفور پارٹیشن میری جو فیملی تھی، آبا و اجداد تھے، وہ دلی کے قریب ایک گاؤں ہوا کرتا تھا. اس گاؤں کا نام تھا پالم. وہاں پہ اس وقت ایئرپورٹ تھا. وہاں پہ میرے آبا و اجداد آباد تھے. اب تو خیر وہ دلی اتنا پھیل گیا، اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ وہاں سے اب وہ دلی کے اندر ہی شامل ہو گیا. وہ اس کا ایک محلہ یا ٹاؤن کہلاتا ہے پالم. خیر میرے جو گریٹ گرینڈ فادر تھے وہ وہاں پہ ایک اسکول میں، ہائی اسکول میں ہیڈ ماسٹر تھے، پرنسپل تھے، اور وہاں کے ایک معزز لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، اچھے نامور لوگوں میں، کیونکہ اس وقت پڑھے لکھے لوگ بہت کم ہوتے تھے. تو جو کوئی ٹیچر ہوتا تھا یا ہیڈ ماسٹر ہوتا تھا اس کی بڑی قدر کی جاتی تھی. لوگ اپنے خطوط لیٹرز پڑھوانے کے لیے ان کے پاس آتے تھے. اور کوئی بھی چاہے ایریا کا کوئی سکھ ہے، عیسائی ہے یا کوئی ہندو ہے، ان کے جتنے بھی بچے تھے، وہ جتنے بھی پڑھنے والے بچے تھے وہ ان کے پاس ہی اسکول میں آ کے پڑھتے تھے. اب جب 47 آیا، پارٹیشن کا ٹائم آیا، پارٹیشن کے ٹائم کے وقت برٹش گورنمنٹ نے جب دیکھا جہاں جہاں حالات خراب ہو رہے تھے تو وہاں سے کچھ لوگوں کے ٹرانسفر کرنا شروع کیے. وہ بھی برٹش گورنمنٹ کے امپلائی تھے. تو انہوں نے پھر ان کو لیٹر آیا برٹش گورنمنٹ کی طرف سے کہ ہدایت اللہ، آپ کو حالات کے تناظر کے تحت آپ کا ٹرانسفر کیا جا رہا ہے لاہور میں. تو کیونکہ صدیوں سے وہاں پہ ہمارا خاندان آباد تھا، ہمارے تمام رشتہ دار، تمام فیملی ممبرز سب لوگ وہیں تھے. تو انہوں نے سوچا کہ میری جان کو کسی سے کیا لینا دینا ہے، مجھ سے کیا لینا دینا ہے، کوئی میرے ساتھ کیا کرے گا. انہوں نے رپلائی دیا گورنمنٹ کو کہ بھائی میں ایک بے ضرر آدمی ہوں، مجھ سے کسی کی کیا دشمنی، کون میرا کیا کرے گا. انہوں نے پھر لیٹر رپلائی بیک میں لکھا کہ میں یہاں سے نہیں جانا چاہتا اور میری جان کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے. بٹ انفارچونیٹلی کیا ہوا کہ کچھ لوگ ان سے ملنے آئے جو کہ سکھ تھے اور ہندو تھے. وہ ان سے ملنے آئے اور وہ ان کے جان پہچان کے لوگ تھے. آئے ہیں، کھانا وغیرہ کھایا ہے، چائے پی ہے، اور پھر بات چیت شروع کی کہ ہدایت اللہ سنا ہے آپ کا ٹرانسفر ہو رہا ہے. انہوں نے بتایا کہ ہاں میرا ٹرانسفر ہو رہا تھا لیکن میں نے رکوا دیا. ہاں کیا وہ اچھا ہم تو ملنے آئے تھے کہ آخری دفعہ ملنے جا رہے ہیں. دادا نے کہا کہ نہیں، اب آخری دفعہ تو نہیں ہوا، ملاقات رہے گی. ایٹ دا اینڈ خیر وہ جانے لگے. تو جانے سے پہلے وہ گلے ملے ہیں تو ایک شخص نے نا پیچھے سے خنجر اٹھا کے اور ان کی کمر میں گھونپ دیا. اس کے بعد کیا ہوا، جب چیخ کی آواز سنی تو ہماری جو گریٹ گرینڈ مدر تھیں، ان کی وائف، وہ دوڑی ہوئی آئی ہیں. تو ان پہ بھی ایک شخص نے کرپان مار کے ان کا شہید کر دیا، دونوں کو شہید کر دیا. جو میرے دادا تھے وہ 1938 کی ان کی ڈیٹ آف برتھ تھی، دلی انڈیا کی. وہ آئے ہیں، 10 سال ان کی عمر تھی. انہوں نے دیکھا کہ والد اور والدہ کو شہید کر دیا گیا ہے. تو ان کا ایک چھوٹا بھائی تھا جو غالباً 7-8 سال اس کی عمر تھی، اس کا ہاتھ پکڑا، اور ایک چھوٹی بہن جو کہ شاید گود میں ہی تھی، ابھی نیا نیا چلنا سیکھا تھا، اس کو گود میں اٹھایا اور وہاں سے بھاگ پڑے. وہاں سے بھاگے اور بھاگتے بھاگتے دلی ریلوے اسٹیشن کے اوپر پہنچے ہیں. وہاں سے ایک ٹرین جا رہی تھی، وہ بچے اس ٹرین پہ چڑھ گئے. وہ ٹرین چلتی چلتی آ کے رکی لاہور اسٹیشن پہ انڈیا سے. خیر اس ٹرین کا بھی ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں.
اس ٹرین جو وہاں سے نکلی ہے تو جس بوگی میں بیسیکلی وہ سوار ہوئے وہ لکیلی وہ بوگی کے اندر آرمی کے لوگ تھے. ٹرین جہاں جہاں سے گزر رہی تھی لوگ اس کے اوپر حملے کر رہے تھے اور جتنی بھی باقی بوگیاں تھیں اس میں بہت سارے لوگوں کو شہید کر دیا گیا تھا. لوگوں کی لاشیں ہی لاہور پہنچی تھیں. لیکن جس بوگی میں میرے گریٹ گرینڈ فادر سوار تھے اس میں کیونکہ آرمی کے لوگ تھے تو اگر کوئی اٹیک کرتا تھا تو آرمی کے لوگ ریزسٹنس کرتے تھے جس کی وجہ سے وہ ان کی جان بچ گئی. خیر وہ لاہور پہنچے ہیں تو لاہور بھی اسٹیشن پہ بہت زیادہ دنگا فساد تھا. وہ ڈر کے مارے 3 بچے اسی بوگی میں بیٹھے رہے اور نیچے نہیں اترے. وہ ٹرین دوبارہ چلی اور دوبارہ چلنے کے بعد وہ ٹرین رکتی ہے میاں والی پلیٹ فارم پہ. میاں والی پلیٹ فارم پہ جب وہ ٹرین آ کے رکی تو لوگوں کا ہجوم وہاں پہ لگا ہوا تھا پلیٹ فارم کے اوپر. لوگ کھانا کپڑے چیزیں لیے استقبال کر رہے تھے وہاں سے آنے والے جو لوگوں کا وہاں پہ آنے والے لوگوں کا. لوگ کھانا بانٹ رہے تھے چیزیں بانٹ رہے تھے. ہم بچوں میں کچھ حوصلہ آیا یہ دیکھ کے وہ بچے اترے ہیں. انہیں ایک بندے نے کھانا دیا کھانا کھایا وہ حوصلہ آیا اور اس طرح کر کے ہماری فیملی یہاں میاں والی میں آباد ہو گئی. تو جو کچھ میری فیملی کے ساتھ ہوا تھا جتنا کچھ میری فیملی کے ساتھ جو برداشت کرنا پڑا بے گھر ہو گئے اس کے بعد جو زندگی گزاری میرے دادا نے یہاں پاکستان آ کے میاں والی آ کے صبح کے ٹائم مزدوری کرنا رات کو بیٹھ کے پڑھنا مزدوری کے ساتھ ساتھ وہ پڑھائی بھی انہوں نے جاری رکھی. ایون کہ 1960 میں ان کو ایوب خان نے گولڈ میڈل دیا تھا. پورے پنجاب میں انہوں نے ٹاپ کیا تھا اور سکول کا کبھی انہوں نے کوئی منہ نہیں دیکھا تھا. صبح مزدوری کرنا ایون کے لوگوں کے جوتے تک انہوں نے پالش کیے. اس طرح انہوں نے گریجویشن کی. گریجویشن کرنے کے بعد DHQ میاں والی ہسپتال میں 25 سال انہوں نے جاب کی. وہ ڈسپینسر تھے. 25 سال کے بعد وہ وہاں سے ریٹائر ہوئے تھے. اس وقت ایک ہی نرس تھی اور ایک وہ ڈسپینسر تھے اور نرس کرسچین تھی. تو میاں والی کے لوگوں کا چیک اپ وہ خود ہی کرتے تھے. ڈاکٹر کوئی تھا نہیں. خدمات انہوں نے اپنی دی ہیں یہاں پہ لوگوں کو. یہ قصہ ہمیشہ سے وہ ہمیں سناتے آئے ہمیں بتاتے آئے کہ بیٹا ہمارا خاندان وہاں تھا اور یہ ہماری فیملی کے ساتھ یہ کچھ ہوا. تو یہ جب بھی سنتے تھے تو ہمارا خون کھول اٹھتا تھا کہ ہمارے ساتھ یہ کیا ہندوؤں نے سکھوں نے جس کسی نے بھی کیا ہمارے ساتھ یہ ہوا تھا. اور میں اس کو بھولنا بہت مشکل تھا اور ایک یہاں دل کے اندر ایک تکلیف تھی. تو جب بھی کبھی کسی ہندو سے سکھ سے یا انڈیا کا نام آتا تھا تو بہت غصہ آتا تھا اور کہیں کو سوشل میڈیا پہ کسی سے بات کرنی پڑ جاتی تو گالم گلوچ اپنے آپ شروع ہو جاتی تھی. اب پچھلے دنوں ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا جس سے میری بالکل زندگی میں ایک تبدیلی آ گئی. واقعہ کیا ہوا ہے میں بیسیکلی اپنی ذات کی بات کروں تو میں تاریخ پڑھنے کا تاریخ کو جاننے کا شیدائی ہوں. مجھے بہت شوق ہے تاریخی کتابیں پڑھنا. اس قسم کے سوشل میڈیا کی گروپس میں نے جوائن کیے ہوئے ہیں پیجز لائک کیے ہیں یوٹیوب کے چینلز کو سبسکرائب کیا ہوا ہے جو کہ نالج کے اوپر بات کرتے ہیں تاریخ کے اوپر بات کرتے ہیں. تو اسی تلاش میں پھر فیس بک پہ کچھ سرچ کر رہا تھا تو وہاں پہ مجھے ایک گروپ ملا انڈیا پاکستان ہیریٹیج کلب. میں نے اس کو جوائن کر لیا. شروع میں تو وہ گروپ میرے لیے ایسے ہی تھا جیسے باقی سینکڑوں گروپس میں ایڈ ہوں جو فیس بک کے گروپ ایڈ ہیں ان کو گروپ میں نے دیکھتا رہا کہ پوسٹیں آ رہی ہیں کوئی کچھ پوسٹ لگا رہا ہے کوئی کچھ پوسٹ لگا رہا ہے. لیکن ایک دن کیا ہوا کہ وہاں پہ مجھے ایک پوسٹ ملی ہے. اس پوسٹ میں آم کے پاپڑ کسی شخص نے شیئر کیے ہوئے تھے. اب وہ آم کا پاپڑ چھوٹی سی ایک چیز ہے. مجھے اس سے پوسٹ کو دیکھ کے میری بچپن کی ایک یاد تازہ ہو گئی جو ایک ہمارا ریلیٹیو انڈیا سے بچپن میں کسی دور میں کھایا تھا. ایک آم کا پاپڑ لے کے آیا تھا تو میری یادیں تازہ ہو گئیں. میں نے اس پوسٹ کے نیچے ایک چھوٹا سا کمنٹ کیا کہ اگر کوئی بھائی مجھے یہ بھیج سکے تو بھیج دو اس کو پیمنٹ میں ایڈوانس میں کر دوں گا. یہ پوسٹ پہ کمنٹ کرنے کی دیر تھی. ہارڈلی 1-2 منٹ کے بعد مجھے ایک میم کا
ایک لیڈی مجھے وہاں رپلائی دیتی ہیں، ان کا نام تھا گروندر کور، کہ آپ مجھے اپنا ایڈریس دے دیں، آپ مجھے اپنا ایڈریس دیں، میں آپ کو بھیج دوں گی، اور پیمنٹ مجھے نہیں چاہیے، مجھے پیسے نہیں چاہیے، میں آپ کو بھیج دوں گی۔ کمنٹ میں نے پڑھا تو یقینی اور غیر یقینی کیفیت دونوں تھی مجھے۔ لوگ ویسے دعوے بھی کر دیتے ہیں لیکن ہوتا نہیں ہے، بعد میں لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا، میں نے کہ چلو ٹھیک ہے، بھیجے گی ٹھیک ہے، نہیں بھیجے گی تو بھی ٹھیک ہے۔ میں نے وہاں پہ ایڈریس اپنا پوسٹ کر دیا۔ خیر اس کمنٹ کے بعد کئی لوگوں نے اور بھی کمنٹ کیے جنہوں نے مجھ سے ایڈریسز مانگے، تو میں ان لوگوں کو ڈینائی کرتا رہا۔ میں نے کہا یار ایک میڈم نے ایگری کیا ہے، وہ مجھے نہ بھیج دیں گے۔ تو یہ بھی میرے لیے شاکنگ تھا کہ کافی سارے لوگوں کی لائن لگ گئی کہ آپ مجھے اپنا ایڈریس دیں۔ بڑا عجیب تھا کہ ایک دشمن ملک کا بندہ، میں پاکستان کا، انڈینز مجھے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ ہمیں بتائیں، ہم آپ کی ہر طریقے سے ہیلپ کریں گے۔ اوکے، خیر 2-3 دن گزر گئے، 4 دن گزر گئے۔ 4 دن گزرنے کے بعد مجھے نا اس میم کی، اس لیڈی کی دوبارہ سے ایک پوسٹ ملتی ہے، تو میں نے، میرے ذہن میں بھی نہیں تھا، میں نے ایک رینڈملی نا وہاں کمنٹ کر دیا۔ اور شاکنگلی کیا ہوا ہے کہ اس میم مجھے رپلائی دیتی ہیں کہ زارون، مجھے آپ کا آم پاپڑ یاد ہے، میں پچھلے کئی دن سے بزی تھی، لیکن اب میں فری ہوں تو کل میں آپ کا ڈسپیچ کر دوں گی۔ اگین میرے لیے شاکنگ تھا کہ یار یہ ٹھیک ہے۔ دین مجھے ان باکس میں وہ ٹیکسٹ کرتی ہیں کہ مجھے آپ اپنا ایڈریس دوبارہ سے دے دیں تاکہ میں کل نا آپ کو وہ ڈسپیچ کر دوں۔ میں نے ان کو وہاں دوبارہ سے اپنا ایڈریس دے دیا۔ ویری نیکسٹ ڈے ان کا مجھے پھر سے ان باکس میں رپلائی آتا ہے جس میں 2 پکچرز تھیں۔ ایک ان کی گاڑی کے اندر آم کے پاپڑ کے 4-5 پیکٹس تھے، اور انڈین پوسٹ کے اندر وہ موجود تھیں، اور وہاں سے انہوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا اور مجھے بتایا کہ یہ پچھلے کچھ 6 مہینے سے یہاں پہ بین لگا ہوا ہے، کسی بھی قسم کے ڈاکومنٹ کے علاوہ کوئی بھی چیز انڈیا سے پاکستان اور پاکستان سے انڈیا بھیجی نہیں جا سکتی۔ مجھے پہلے اس وقت ذہن میں آیا کہ میں نے کہا یار یہ بہانہ بازی بھی ہو سکتی ہے، خیر اس نے کوشش کی ہے تو میں بڑا شکر گزار رہوں گا اس کا۔ میں نے یہاں سے اپنے ایک دوست سے جو پاکستان پوسٹ میں ہے اس سے پتہ کیا، تو پتہ چلا کہ واقعی ہی یہ بات تھی کہ نہ یہاں سے بھیج سکتے ہیں نہ وہاں سے بھیج سکتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی ڈاکومنٹ ہے تو وہ ہم امپورٹنٹ ڈاکومنٹ بھیج سکتے ہیں۔ میرے لیے بڑی ہی تعجب کی بات تھی کہ ایسے کون کسی کے لیے کرتا ہے، اور باقی بھی لوگ جو تھے۔ پھر میری ان میم سے کچھ 2-4 باتیں ڈسکشن ہوئی، اور لوگوں سے بھی میں نے پھر بات چیت کرنا شروع ہوئی۔ یقین جانیں جس طرح لوگ یہاں پاکستان میں موجود ہیں نا، وہی لوگ ہیں جو وہاں بارڈر کے اس پار ہیں، وہی بارڈر کے لوگ اس پار بھی ویسے ہی لوگ ہیں، یہاں بھی ویسے ہی لوگ ہیں۔ صرف اور صرف یہ نفرتیں کس لیے ہیں؟ یہ سیاسیوں کی وجہ سے ہیں۔ جن لوگوں کے گھر چلتے ہیں، چولہے جلتے ہیں، ایک دوسرے سے دنگے فساد کروا کے، جھگڑے کروا کے، ہندو مسلمان کا دشمن ہے، مسلمان ہندو کا دشمن ہے، ہندوؤں سے مسلمانوں کو خطرہ ہے، مسلمانوں سے ہندوؤں کو خطرہ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں اچھے اور برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں۔ ہندوؤں میں بھی کچھ برے لوگ ہیں جو کہ برا کرتے ہیں، وہ صرف مسلمز کے ساتھ نہیں، وہ اپنے ہندوؤں کے ساتھ بھی برا کرتے ہیں۔ جو ہم مسلمز ہیں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور ہمارے اندر بھی ایسے گندے لوگ ہیں، ہمارے اندر بھی شر پسند لوگ ہیں جو کہ شر پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ وہ صرف ہندو عیسائیوں کے ساتھ نہیں، وہ ہمارے ساتھ بھی برا کرتے ہوتے ہیں۔ اب کئی لوگ وہ کہتے ہیں کہ یار انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے، وہ یوں کر رہے ہیں، وہاں یہ کر رہے ہیں۔ ارے بھائی، پاکستان سے زیادہ لوگ انڈیا کے اندر آباد ہیں مسلمز، اور ہر 2-4 کیسز ہر جگہ ہو جاتے ہیں۔ یہاں بھی تو اس قسم کے کیسز ہو جاتے ہیں کہ کسی ہندو کے ساتھ یہ کر دیا، یا مسلم نے کسی عیسائی کو ایسے جلا دیا، لٹکا دیا، مار دیا، فورس کنورژن سن رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ پورا پاکستان برا ہے۔ ٹھیک ہے، چند لوگ برے ہیں، چند لوگوں کی وجہ سے پورے سب کمیونٹی کو برا نہیں کہہ دیا جاتا۔ اسی طرح وہاں بھی چند لوگ برے ہیں جو کہ برا سلوک کرتے ہیں، تو اس طرح ہم تمام لوگوں کو برا نہیں کہیں گے۔
تو اس ایک چھوٹی سی ان کی کوشش اور اس کی محبت سے جو میرا مکمل ذہن تھا وہ تبدیل ہو گیا. جو میں نفرت رکھتا تھا انڈینز کے لیے اور انڈیا کے لوگوں کے لیے، تو وہ نفرت میری محبت میں بدل گئی. میں اب کوشش کرتا ہوں کہ جہاں کوئی سوشل میڈیا ہو یا کچھ اور کہیں کسی سے بات چیت ہو تو میں اس سے ریسپیکٹلی بات کروں، عزت کے ساتھ بات کروں، اور اگر کسی کے میں کام آ سکوں یا کوئی بات ہو تو میں اس بندے کے کام آ سکوں. تو یہ ایک واقعہ پچھلے دنوں میرے ساتھ ہوا تھا. میں کوشش کروں گا کہ میں ان میم کو میں یہاں ٹیگ کر سکوں. ان میم کی وجہ سے جب میں نے بات چیت شروع کی تو مجھے ایک اور بھی اچھا دوست ملا، منوج بھائی ان کا نام ہے، اور وہ انڈیا سے ہی ہیں. بہت اچھے انسان ہیں، کافی بار میری ان سے بات ہو چکی ہے. تو اگر آپ لوگوں کا بھی کوئی ایسا ایکسپیرینس ہو پلیز شیئر کیجئے گا، اور اگر میری بات اچھی لگی ہو تو ضرور کمنٹس میں مجھے بتائیے گا. اگر کسی کو کوئی بات اور پوچھنی ہو تو ضرور مجھے کمنٹس میں پوچھ لیجیے گا. السلام علیکم.